مستحن دنیاوی زندگی میں سورت انشقاق آیت نمبر 6 تا آیت نمبر 15۔ ان آیت کی مبارکہ کی تفسیر و سلیس یہ ہے، یہاں انسان بطور جنس کے ہے جس میں مومن اور کافر دونوں شامل ہیں۔ قدر سخت محنت کو کہتے ہیں، وہ محنت خیر کے کاموں کے لیے ہو یا شر کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ جب مذکورہ چیزیں ظہور پذیر ہوں گی یعنی قیامت آ جائے گی تو اے انسان تو نے جو بھی اچھا یا برا عمل کیا ہوگا وہ تو اپنے سامنے پالے گا اور اسی کے مطابق تجھے اچھی یا بری جزا بھی ملے گی۔ آگے اس کی مزید تفصیل و وضاحت ہے۔ آسان حساب یہ ہے کہ مومن کا اعمال نامہ پیش ہوگا، اس کی غلطیاں بھی اس کے سامنے لائی جائیں گی، پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل و کرم سے انہیں معاف فرما دے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا حساب دیا گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، اللہ مجھے اب پر قربان کرے، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا اس کا حساب آسان ہوگا؟ مطلب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تھا کہ اس آیت کی روح سے حساب تو مومن کا بھی ہوگا لیکن وہ ہلاکت سے دو چار نہیں ہوگا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، یہ تو پیشی ہے، یعنی مومن کے ساتھ معاملہ حساب کا نہیں ہوگا، ایک سرسری سی پیشی ہوگی، مومن رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، جس کا مناقشہ ہوا یعنی پوچھ گچھ ہوئی وہ مارا گیا۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض نماز میں یہ دعا پڑھتے تھے، اے اللہ میرا حساب آسان فرمانا۔ نماز سے فراغت کے بعد میں نے پوچھا آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کا اعمال نامہ دیکھے گا اور پھر اسے معاف فرما دے گا، یعنی جو اس کے گھر والوں میں سے جنتی ہوں گے، ایسے مرا وہ حورین اور ولدان ہیں جو جنتیوں کو ملیں گے، سو برا ہلاکت خسارہ، یعنی وہ چیخے گا، پکارے گا، واویلا کرے گا کہ میں تو مارا گیا، ہلاک ہو گیا، یعنی دنیا میں اپنی خواہشات میں مگن اور اپنے گھر والوں کے درمیان بڑا خوش تھا۔ یہ اس کے خوش ہونے کی علت ہے، یعنی آخرت پر اس کا عقیدہ ہی نہیں تھا۔ حور کے معنی ہے لوٹنا، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ مطلب ہے اس بات سے میں پناہ مانگتا ہوں کہ ایمان کے بعد کفر، اطاعت کے بعد معصیت یا خیر کے بعد شر کی طرف لوٹوں۔ ایک ترجمہ اس کا یہ بھی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ نہ لوٹی اور دوبارہ زندہ نہ ہو، یا بلا کیوں نہیں، یہ ضرور اپنے رب کی طرف لوٹی گا، یعنی اس سے اس کا کوئی عمل مخفی نہیں تھا۔ ذاتی تبصرہ، ان آیات کریمہ میں محشر کے اس وقت کا ذکر آیا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش سے اتر کر زمین پر جلوہ فروز ہوں گے، اور اس کرسی جس کا ذکر آیت الکرسی میں کیا گیا ہے تخت نشین ہوں گے، تو جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کا ملاقات کا وقت آ گیا ہوگا، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو اس دنیا میں مانتے یا نہیں مانتے۔ اس وقت انکار کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ تمام جہانوں کا ربی ذوالجلال سامنے ہوگا۔ نامہ اعمال فرشتے لیے کھڑے ہوں گے، یہ وہی نامہ اعمال ہیں جن کے مطلق کہا گیا کہ دفاتر ہیں سجین اور ایلین کے۔ کیا ہی منظر ہے، سب قومیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کی کھڑی ہوں گئی، فرشتے بولتے جائیں گے، حاضری ہوتی جائے گی، چاہتے نہ چاہتے نامہ اعمال دیے جائیں گے۔ جن لوگوں نے ایمان کے ساتھ شریعت پر رہتے ہوئے اچھے اعمال کیے ہوں گے، صبر و استقامت سے کام لیا ہوگا، اس دن خوش ہوں گے۔ فرشتے اچھے القابات سے نوازے گئے اور ان کا کھاتا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اللہ کے حضور حاضری ہوگی، فرشتے خوش دلی سے نامہ اعمال پڑھے گئے، اللہ اپنے رحمت و فضل سے اسے بخش دے گا۔ اور یہ جب ہی ممکن ہے کہ بندہ کا عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونی ہے، نامہ اعمال پیش ہونے ہیں، قیامت ہونی ہے، محشر کا برپا ہونا ہے، اب خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہونی ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام محمود پر فائز کیا جانا ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں ہونا ہے، جنت اور دوزخ کا وہاں موجود ہونا ہے، فرشتوں کا عمل دخل ہونا ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جن، سب کا حساب پیش ہونا ہے۔ اور جب بلایا جائے گا اس شخص کو جو کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے، تو فرشتے سخت الفاظوں سے بلائیں گے، وہ ڈر جائے گا، نہیں آنا چاہے گا، دروغہ فرشتے زبردستی کھینچ کر اسے لا حاضر کریں گے،
अमाल नामा वाले फरिश्ते इसे इसका अमाल नामा देना चाहेंगे, पर वो अपने हाथ पीछे बांध लेगा और सर्जिश करेगा कि मैं नहीं जाना चाहता हूँ रब के सामने। तब फरिश्ते जबरदस्ती पीछे से ही इसका हाथ में इसका अमाल नामा देकर आगे अल्लाह ताला के हुजूर गिले में रस्सी डाली खींचते मारते हुए ले जाएगा। तब इसका फैसला यही दोज़ख होगा जिसमें वो हमेशा हमेशा के लिए जाएगा, वहां रहेगा और कभी भी इससे बाहर नहीं निकल सकेगा। लम्हा फिक्रिया तो ये है कि आजकल के इस पर मसरफ दौर में हम कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। देखा जाए तो हम में से अक्सर की यही जिंदगी है कि सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर तैयार होकर ऑफिस, दुकान या काम पर निकल पड़ते हैं, फिर दोपहर का वक्त आया तो खाना खाया, शाम की चाय पी, घर आ गए, फिर कुछ ना कुछ खाया पिया, बीवी बच्चों वालिदैन भाई बहन घर में मौजूद लोगों के साथ दुनियावी जिंदगी में मगन हो गए। आजकल तो मोबाइल फोन ही जिंदगी बनकर रह गया है। रात का खाना खाया और सो गए। कभी कभी जुमा आया तो नमाज पढ़ ली, वो भी एहसान करना कि हम जुमा पढ़ते हैं। कहीं लोग ये न समझ लें कि काफिर हो गए हैं। मस्त हैं अपनी दुनियावी जिंदगी में, हर तरह की आसाइश हमें चाहिए, घर गाड़ी रुपया पैसा, अच्छा लिबास, अच्छा खाना पीना, मौज मस्ती के मकामात। यही गाफलाना जिंदगी है जिसका जिक्र उन आयात में किया गया है कि मस्त है दुनियावी जिंदगी में, आखिरत की फिक्र नहीं। अगर आखिरत का यकीन रखते तो गाफिल ना हो पाते, ना नमाजों का फिक्र, ना जिक्र व अज़कार, ना कुरान की तिलावत, ना कुरान को समझना कि अल्लाह ताला ने अपनी किताब में क्या फरमाया है, ना दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ना, ना दीन को सीखना, ना इस पर अमल करना, ना हुकूक अल-इबाद पर तवज्जो और ना ही अल्लाह की पकड़ का खौफ, ना अपने किए गए गुनाहों पर शर्मिंदगी, ना मुआफ़ी, ना इस्तिग़फ़ार। बस मस्त हैं दुनिया के कामों में, मौज मस्ती किए जा रहे हैं। और जब उन्हें एहसास दिलवाया जाए तो लंबी जिंदगी की गर्दानी है कि अभी काफी पड़ी है, कर लेंगे। नहीं नहीं, मौत तो ताक़ुब में है, किसी पर भी कभी भी क्या मौजूद होगी और फिर पछतावे के सिवा कुछ नहीं। अल नूर मुक़द्दस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं और शेयर लाजमी करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो अब तक आसानी से और जल्द अज जल्द पहुंच जाए और दूसरे भी इससे मुस्तफीद होते रहें। शुक्रिया।